فاطمہ جانتی تھی کہ احسن انکار نہیں کرے گا کیونکہ وہ دوبارہ انکار کر کے احمد ماموں کے آگے برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ احسن سے بات کرنے کی بات رقیہ بیگم کے پاس عرضی لے کر گئی تھی۔ امی پلیز ماموں کو انکار کر دیں، میں راضی نہیں ہوں۔ فاطمہ نے تو بنا کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر رقیہ بیگم آگ بگولا ہو گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے کبھی بھی اسے نہ ڈانٹا تھا، لیکن یہ بات سن کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو فاطمہ؟ رقیہ بیگم نے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا۔ امی سمجھنے کی کوشش کریں، احسن خود اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، خود تو وہ چپ ہے اور مجھے برا بنا رہا ہے۔ اس کی باتیں رقیہ بیگم کی سمجھ سے باہر تھی۔ چپ کرو فاطمہ، مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ احمد بھائی سے احسن نے خود شادی کا کہا ہے اور سب سے بڑی بات اس نے مجھے آ کر خود رضامندی دی ہے۔ فاطمہ ان کی بات سن کر شاکڈ تھی، یعنی کہ وہ ہر ایک کی نظر میں اچھا بن رہا تھا۔ فاطمہ اب مزید کچھ کہنے سننے کی سخت میں رکھتی تھی، اس کے انکار سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اب بہتر یہی تھا کہ وہ چپ چاپ رضامندی ظاہر کر دو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو فاطی؟ رقیہ بیگم بھی آخر ایک ماں تھی، اس لیے انہوں نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے ناسمجھی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی کون سی بات اور آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیا تمہیں کوئی اور تو؟ رقیہ بیگم کی بات ابھی ادھوری ہی تھی جب فاطمہ نے ٹوکتے ہوئے کہا، امی آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو پہچان ہی نہیں پائی۔ اگر یہ بات ہے تو جائیں ماموں کو کہہ دیں میں راضی ہوں اس نکاح کے لیے۔ فاطمہ نے رخسار پر آئے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور بنا ان کی بات سنے وہاں سے چلی گئی۔ احمد صاحب بہت خوش تھے کہ ان کے ارمان پورے ہونے جا رہے ہیں۔ رقیہ بیگم اور امتیاز صاحب کو خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹی کی رخصتی اپنے گھر سے نہیں کر رہے تھے، لیکن ہونا تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، بازار کے چکر ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے اور احسن یہ لانے لے جانے کی ڈیوٹی کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ فاطمہ گمسم بس ان تیاریوں کو ہی دیکھتی، جس میں اس کی خوشی شامل نہیں تھی۔ بات اس شادی پر راضی ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بلکہ دکھ یہ تھا کہ پہلے احسن نے انکار کیا تھا تو دوسری دفعہ وہ صرف احمد صاحب کے کہنے پر شادی کر رہا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید فاطمہ بھی راضی ہوتی، لیکن نہیں، کیونکہ احسن اس کے ساتھ اس کے خیال میں گیم کھیل رہا تھا، آبسی گیم جس کے ٹرکس اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ اگر غلطی سے کوئی پتہ لگانے کی کوشش بھی کرے تو وہ گیم ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوتا ہے۔ فاطمہ کی اپنی ہی لاجک تھی۔ احسن کے تمام کزنز اوور ڈور نزدیک کے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو چکے تھے۔ گھر میں شادی کا مکمل سماں تھا۔ سارے کزنز رات کو ڈھولک لے کر بیٹھ جاتے اور پھر یہ محفل رات گئے تک جاری رہتی اور کہیں جا کر ہی برخاست ہوتی۔ ہال میں بیٹھی تمام لڑکیاں اپنے اپنے سائز کی چوڑیاں پہن کر دیکھ رہی تھیں اور لڑکے منہ بسور کر ان پر تبصرہ کرتے کہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی چیز آئی ہی نہیں۔ احسن نے فاطمہ کو سب میں بیٹھا دیکھا تو وہیں چلا آیا، جس پر سب نے ہی شوق سیٹیاں بجانا شروع کر دی اور فاطمہ کو تو یہ ایک ڈرامے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ احسن نے ایک ڈبے سے گرین رنگ کی چوڑیاں اٹھائی اور فاطمہ کو ہاتھ سے دھیرے سے پکڑا تو وہ گھبرا گئی۔ اگر سب کی نظریں ان کی طرف نہ ہوتی تو وہ کب کا اپنا بازو احسن سے چھڑوا چکی ہوتی، اس لیے وہ چپ رہی، کیونکہ اب ان میں تماشا لگانے سے تو وہ رہی۔ احسن نے بڑے آرام سے اس کے سفید دھنیا نرم و نازک سے بازو میں وہ چوڑیاں پہنا دی تھیں۔ فاطمہ کو زبردستی اسمائل دینا پڑی، جس پر احسن نے ایک شیر داغا تو سارے کزنز ہو ہو کا نعرہ لگانے لگے، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ وہ ہولے سے گنگنایا تھا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سارے سن نہ پاتے۔ فاطمہ یہ سب کچھ برداشت اور تحمل سے ہضم کر پا رہی تھی۔ اس نے جب غور کیا کہ اب کسی کا دھیان نہیں ہے تو اس نے آہستگی سے اپنا بازو چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی، جو اب بھی احسن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے تنبیہی نظروں سے اسے ایسا کرنے سے روکا
جبکہ فاطمہ مزید تپ گئی تھی اور غصے سے اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے، جبکہ درد کی شدت سے بلبلاتے احسن نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ فاطمہ زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارتی وہاں سے غائب ہو گئی اور احسن پیچھے بڑبڑاتا ہی رہ گیا تھا۔ جنگلی بلی کا خطاب وہ اسے دے چکا تھا۔ مہندی کا انتظام خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں ماحول کو بہترین بنا رہی تھیں۔ ڈھول کی آواز فضا کو خوشگوار بنانے میں کافی تھی۔ تمام لڑکیوں پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھیں، جبکہ لڑکے وائٹ شلوار قمیض اور پیلے رنگ کے پٹکے گلوں میں پہنے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ فاطمہ کا دل قدرے بیزار تھا۔ اسے ہر چیز ڈرامہ ہی لگ رہی تھی۔ سب اسے بارہا تیار ہونے کا کہہ چکے تھے، لیکن وہ ڈھیلی بن کے بیٹھی رہی تھی۔ تب تھی اٹھی جب احمد صاحب کمرے میں آئے تھے۔ فاطمہ بیٹے، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ باہر سب لوگ مہندی کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، جلدی اٹھو بیٹا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ احمد صاحب کا پیار ہی تھا جو اسے ہر کام کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ چپ چاپ وہ اٹھی اور پیلے اور سبز کلر کے امتزاج کے فراق زیبتن کی ڈھیلی سی چٹیا کر کے وہ باہر آئی تو ارم، جو احسن کی خالہ زاد تھی، اس نے فاطمہ کی چٹیا میں موتیے کے پھول لگا دیے جو اس کے حسن کو اور نکھار رہے تھے۔ ارم کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے میک اپ نام کی کوئی چیز استعمال نہیں کی تھی۔ یہ اس کی نیچرل بیوٹی ہی تھی جو مزید نکھر گئی تھی۔ ہاتھوں میں گجرے ڈالے وہ بالکل خاموش سی لگ رہی تھی، مگر چپ۔ دوسری جانب دیکھیں تو احسن اپنے مردانہ روب کی وجہ سے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض اس پر بہت جچ رہی تھی۔ پیشانی پہ بکھرے بال اس کی نشیلی آنکھیں مزید ابھار رہے تھے۔ آنکھوں میں خمار لیے وہ ایک عجیب سرشاری میں تھا۔ لڑکیوں کے گھیرے میں آتی فاطمہ پر اس کی نظریں پڑی تو وہ ساکت سا ہو گیا۔ حالانکہ اس نے میک اپ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی سادگی پر نہیں مرا تھا جتنا آج اسے اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ فاطمہ اسٹیج پر آئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیتی، لیکن یہاں سب کی موجودگی میں اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ احسن نے اپنی نظریں مشکل سے ہٹائی تھی۔ باری باری سب لوگ ہی مہندی لگا رہے تھے۔ جب سب فارغ ہو چکے تھے تو لڑکوں نے شور مچا دیا کہ دلہا دلہن نے تو ایک دوسرے کو مہندی لگائی ہی نہیں، جس پر سب نے فاطمہ اور احسن کو مہندی لگانے کا کہا تھا۔ احسن نے تھوڑی سی مہندی لے کر اسے فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا اور پھر جب منہ میٹھا کروانے کی باری آئی تو فاطمہ نے اسے آنکھ کے اشارے سے ایسا کرنے سے منع کیا، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتا۔ احسن نے مٹھائی اس کے منہ میں ڈالی تھی جو اسے زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اب فاطمہ کی باری تھی۔ مہندی لگانے کے بعد وہ مٹھائی کھلانے پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ احسن نے آہستگی سے اس کا بازو پکڑا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے آیا اور گہری نظروں سے دیکھتا وہ اس کے ہاتھ سے مٹھائی کھا رہا تھا، جبکہ اس نے واضح محسوس کیا تھا کہ فاطمہ کا ہاتھ کانپا ہے۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فاطمہ کے دل کی حالت کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا کیونکہ وہ اپنی حالت سے خود ہی بے خبر تھی، دوسروں پر ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ فاطمہ فوٹوگرافی سے تنگ آ چکی تھی۔ احمد صاحب بھانپ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے جلدی سب کو سونے کا کہا اور فاطمہ کو بھی آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ فاطمہ تو ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، اسے نیند آئی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی، جبکہ احسن رات گئے کزنز کی محفل برخاست کر کے سویا تھا۔ اسے تو نیند اچھی ہی آنی تھی، ظاہری بات ہے اس کے اندر کی خوشی اسے سکون دے رہی تھی، اس لیے وہ باقی کی رات خوب جم کے سویا تھا۔ سورج سوا نیزے پر تھا جب احسن کو احمد صاحب نے ڈانٹ کر اٹھایا تھا، جبکہ فاطمہ صبح 7 بجے کی اٹھ چکی تھی۔ فنکشن رات کا تھا، اس لیے وہ بھی کیئر فری تھی۔ جیسے تیسے اٹھ کر وہ فریش ہوا تھا۔ جہاں فاطمہ کو سب لڑکیاں پارلر لے گئی تھیں، وہیں احسن کو بھی اس کے کزنز زبردستی سیلون لے گئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مقابلہ رکھا تھا کہ دیکھتے ہیں دلہن زیادہ پیاری لگتی ہے یا دلہا۔ بہرحال وہ وقت بھی آ چکا تھا۔ فاطمہ ریڈ، وائٹ اور بلو کلر کے لہنگے میں خوبصورت زیور زیبتن کیے چہرے پر گھونگھٹ اوڑھے ہوئی تھی، کیونکہ لڑکیوں نے دلہن کا چہرہ نہ دکھانے کا عہد کیا ہوا تھا۔ احسن نے بلو کلر کی شیروانی پہنی تھی جو اس کو سب سے الگ اور کسی ریاست کا شہزادہ ظاہر کروا رہی تھی۔ فاطمہ نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ احسن اسی
تگ دو میں تھا کہ وہ چہرہ دیکھے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ رسمیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن احسن نے سب کزنز خاص طور پر لڑکوں نے شور مچایا کہ شیشہ دکھائی کی رسم ہونی چاہیے۔ لہٰذا نکاح کے فوراً بعد وہ لوگ شیشہ لائے تھے، جس میں سے دونوں دلہن اور دلہا نے ایک دوسرے کو دیکھنا تھا۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ احسن فاطمہ کو دیکھ سکے۔ اس پر لڑکیوں نے کافی شور مچایا تھا، لیکن کسی نے ایک نہ چلنے دی۔ فاطمہ کو اپنا گھونگھٹ مارے بندے اٹھانا پڑا تھا۔ احسن کی اٹھی ہوئی پہلی نظر ہی ہٹنے نہیں پا رہی تھی۔ وہ بنا آنکھ جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس میں ڈوب ڈوب کر جیے گا۔ ان آنکھوں نے ہی تو اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اب یوں ہی انہی پر وہ فدا تھا۔ جب وہ اپنی آنکھ جھپکتی تو احسن کو لگتا جیسے اس کی دنیا بدل رہی ہو اور ایک نئے رنگ میں تبدیل ہو جانے والی ہو۔ فاطمہ نے بے رخی سے منہ پھیرا تھا، جسے احسن برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے فاطمہ کو ہاتھ پکڑ لیا، وہی ہاتھ جس میں اس کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے ہاتھ چھڑوانے کی اپنی سعی کی، لیکن احسن کی گرفت مضبوط تھی۔ فاطمہ نے احسن کو گھوڑا تھا، لیکن اس پر اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اسے گھورتے ہوئے اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ احسن کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر شیشہ دکھائی کی رسم نہ ہوتی تو شاید اب تک یوں صبر سے بیٹھنا احسن کے لیے محال ہوتا۔ چلو ارم بیٹا، آپ فاطمہ کو کمرے میں چھوڑ آؤ، بچی تھک گئی ہے۔ احمد صاحب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فاطمہ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، اس لیے انہوں نے ارم کو کہا تھا، جبکہ وہ بھی ان کے کہنے پر فاطمہ کو اٹھاتی سنبھالتی روم تک لائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گلاب کے پھولوں کی مہک نے ان کا استقبال کیا تھا، جبکہ فاطمہ حد درجے تک بیزار ہوئی تھی۔ اس نے سرسری سے نظر کمرے میں دوڑائی تھی، لیکن اس کی نظریں جیسے ہر چیز پر جم رہی تھیں۔ وہ احسن کا تو کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں پڑی ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہر جگہ پہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ریڈ کلر کا کارپیٹ بھی گلاب کی پتیوں میں چھپ چکا تھا، جبکہ جگہ جگہ پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ خوبصورت اسٹائلش انداز میں شعلے نکالتی موم بتیاں ماحول کو بہت پرسکون بنا رہی تھیں۔ بیڈ پر گلاب اور موتیے کے پھول کے گلدستے پڑے ہوئے تھے۔ ارم کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ ایسا ہی حال فاطمہ کا تھا، لیکن اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا اور اگنور کرتی خود ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ارم بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ سچی فاطمہ، تم بہت خوش قسمت ہو۔ احسن بھائی جیسا دلہا قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اور اوپر سے وہ تم سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ ارم کی بات اسے ذرا بھی ہضم نہیں ہوئی تھی، اس لیے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کس نے بولا کہ احسن مجھ سے محبت کرتا ہے؟ احسن بھائی نہ بھی بتائیں تو ان کی آنکھوں میں جو تم کو دیکھ کر دیپ جلتے ہیں، انہی سے اندازہ ہو جاتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو تم اس کی کزن ہو نا، اس لیے سائیڈ لے رہی ہو۔ فاطمہ نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے آہستہ آواز میں کہا تھا، اور ارم ہنس دی۔ اب سی بات نہیں ہے فاطمہ، تم سے یہ بات میں صبح پوچھوں گی، پھر بتانا کہ میں صحیح کہہ رہی تھی کہ غلط۔ ارم نے ذو معنی لفظوں میں کہا تو فاطمہ نے ناسمجھی سے پہلے اس کی طرف دیکھا۔ جب کچھ دماغ میں پڑا تو تپ گئی، لیکن ارم پہ اپنا غصہ نکالنے سے بہتر تھا وہ چپ ہی رہتی۔ احسن کو دروازے پر سب نے روک رکھا تھا۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا، لیکن کزنز جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یار بس بھی کر دو، اب کیوں مجھے لٹکانے کا ارادہ ہے؟ احسن نے مسکین سا بنایا تھا، جبکہ اس کی بات پر سب نے کہکا لگایا تھا، اور جب تک سارے پیسے نکلوا نہیں لیے تھے تب تک اسے جانے نہیں دیا تھا۔ ارم ابھی روم میں ہی تھی جب احسن عجلت میں ہی کمرے میں داخل ہوا۔ ارم اور فاطمہ نے تحیر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں بھائی، آپ نے مجھے لاگ دینا ہے کیا؟ ارم نے چٹکلا چھوڑا تو احسن کو تپ چڑھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، مجھے لگتا ہے سارے جہاں کے بھوکے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ احسن نے پھولوں والا ہار ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور خود فاطمہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ فاطمہ حد درجہ بیزار ہوئی تھی۔ تو پھر کیا پریم کہانی سنانی ہے؟ مجھے حیرت ہے بھائی۔ ارم اٹھنے لگی تو احسن نے پھر روک لیا۔ مجھے یہ بتاؤ فاطمہ کو تیار کس نے کیا ہے؟
کیوں آپ کو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اچھی خاصی شکل کس نے بگاڑی ہے۔ اس کی بات پر دونوں ہی چیخیں تھیں جبکہ حسن نے بھویں اچکاتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا۔ جیسے کہ تمہیں بڑا فرق پڑا۔ ارم نے فاطمہ کا دوپٹہ اتار دیا تھا۔ اب دیکھیں میک اپ ذرا غور سے، آپ کو تو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ ارم کو اب احسن نے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ بس اسی لیے مجھے روک رہے تھے۔ ہاں مہربانی ہے تمہاری، اب جاؤ۔ احسن کے کہنے پر ارم نے تعصب سے سر ہلایا اور دروازہ کھولتی باہر چلی گئی جبکہ فاطمہ یہی سوچ رہی تھی کہ ارم جائے تو ہی وہ چینج کرے۔ سو اس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ بھی چینج کرنے اٹھ کر چلی گئی۔ احسن نے روکا نہیں تھا جبکہ وہ حیران تھی۔ چینج کر کے آئی تو بلیک اینڈ بلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، میک اپ سے چہرہ مبرا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی وہ اپنے بالوں میں چوٹیاں کر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے احسن کا عکس دیکھا۔ فاطمہ نے چوٹیاں کر کے بالوں میں کیچر لگایا اور اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ جب احسن نے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ فاطمہ کا دل ہول رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے آپ۔ فاطمہ نے ذرا سی مزاحمت کی تھی لیکن احسن نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنے لب اس کے کانوں کے پاس کیے۔ مجھے پتہ تھا تم چینج کر لو گی۔ میں نے اس لیے ارم کو روکا تھا کیونکہ اس کی موجودگی میں تم چینج کرنے والی تو تھی نہیں، اس لیے میں نے اسے روکا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم میرے لیے دلہن بنی کیسی لگتی ہو۔ احسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تاکہ اس کے تاثرات دیکھ سکے۔ اس نے اپنی گہری کالی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں منعکس کیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر تھوڑا اور نزدیک کیا۔ اوہ یقین مانو مجھے تم یوں زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ احسن نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ فاطمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا لیکن جلد ہی اس نے اپنا رخ موڑ دیا تھا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ احسن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ فاطمہ نے اپنی سانسوں کو ترتیب دیتے ہوئے شکر کیا اور سکون سے آنکھیں موند لیں جب انتہائی کان کے قریب اس کی سرگوشی سنائی دی۔ ایسا کرتے ہوئے احسن کے لب اس کے کان کی لو سے ٹچ ہو رہے تھے۔ یہ 2 فٹ کا فاصلہ بھی کبھی طے ہو ہی جائے گا۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ تم میرے بالکل پاس ہو۔ احسن نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو اس نے کسی ڈر سے آنکھیں میچ لیں جبکہ احسن نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے اور اس کے بال سنوارتے ہوئے اپنی جگہ پر دوبارہ لیٹ گیا۔ رخ اس کی طرف تھا جس کے رخسار دہک رہے تھے۔ احسن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو ہولے سے ہنس دیا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ دوسری جانب فاطمہ سوچ رہی تھی کہ وہ مزاحمت کیوں نہ کر سکی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ نہ جانے کب احسن کی نیند ٹوٹی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو 10 بجے ہوئے تھے۔ اٹھنے لگا تھا تو اس کی نظر فاطمہ کی چوٹی پر پڑی جو بستر پر آڑی ترچھی سی پڑی تھی، بال نکل کر ماتھے پر نکل رہے۔ احسن مصور سا ہو گیا تھا، بالکل معصوم سی لگتی تھی وہ سوئی ہوئی۔ احسن پہلے خود فریش ہوا تھا۔ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فاطمہ کو بھی آوازیں دے رہا تھا جو نہ جانے کتنی گہری نیند میں تھی۔ جب فاطمہ خود نہ اٹھی تو اس نے گیلے ہاتھ لے جا کر فاطمہ کے چہرے پر پھیرے تو وہ ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اسے پہلے لگا تھا کہ ماما ہیں لیکن پھر خیال آیا تو ایک جھٹکے سے اٹھی اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو پاس ہی بیٹھی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں لیکن تم اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اب اٹھ کر تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ احسن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اٹھانا چاہا لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔